خداوند کے کلام میں سے قضات کی کتاب اور اس کا 17 باب، تو ہم اس پورے باب کو پڑھیں گے، قضات کی کتاب اور اس کا 17 باب۔ اور افرائیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا، تو اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 11 سکے جو تیرے پاس سے لے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے۔ اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بنائے۔ سو میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہے۔ اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا، اور اس نے ایک افود اور طرافیم کو بنایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اور بیت لحم یہودا میں یہودا کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا، یہ وہیں ٹکا ہوا تھا۔ یہ شخص اس شہر یعنی بیت لحم یہودا سے نکلا اور کہیں جہاں جگہ ملے ٹکے، سو وہ سفر کرتا ہوا افرائیم کی کوہستانی ملک میں میکا کے گھر آ نکلا۔ اور میکا نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں بیت لحم یہودا کا ایک لاوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہی رہوں۔ میکا نے اس سے کہا، میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں کہانت کا جو کام تھا وہ صرف لاویوں کے سپرد تھا، اور کوئی خداوند کے کہانت کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر ہم خداوند کے کلام میں سے اسے 17 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، ان دنوں میں اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ مطلب نہ تو وہاں پر کوئی قاضی تھا اور نہ پر وہاں پر کوئی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر شخص کی نظر میں جو کچھ اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ مطلب نہ تو وہ کاہنوں کی گائیڈنس میں چل رہے تھے، نہ وہ خدا سے سن رہے تھے، نہ وہ خدا کی اوبیڈینس میں چل رہے تھے، نہ وہ خدا کے کلام کے طور طریقوں کے مطابق چل رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ جو ان کی نظر میں ان کو اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتے تھے۔ تو وہاں پر میکا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے وہ چاندی کے 1100 سکے چرائے اور اپنی ماں کو واپس کیے۔ اس کی ماں نے کیا کیا جی؟ ایک ڈھالا وہ سے بت بنوایا۔ اب آپ دیکھیں، لوگ بنی اسرائیل خدا کے ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بت بنوا رہے ہیں۔ مطلب جو ان کی نظر میں ان کو اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتے تھے، کیونکہ جن قوموں کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، جن کے ساتھ ان کا میل ملاپ تھا، جن سب لوگوں کے ساتھ رہتے تھے یا جن کے ساتھ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے، گزارتے تھے، جن کو اپنی بیٹیاں دیتے تھے، جن سے اپنی بیٹیاں لیتے تھے، میل جول تھا، انہی جیسے وہ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ بت پرستی کرنے والا تھے۔ تو ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ ہم بھی اگر بت بنائیں گے تو ہی جی ہم اس کے آگے کاہن رکھیں گے تو ہمیں خدا سے برکت ملے گی، حالانکہ وہ خدا کے کلام کے خلاف چل رہے تھے۔ خدا کے کلام کی ان کے اندر بات نہیں تھی، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ اس کی نظر میں جو کچھ بھی اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ تب کیا ہوا؟ اس شخص میکا نے اپنے ایک بیٹے کو مخصوص کیا کہ وہ اس کا کاہن ہو۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک لاوی آ نکلا۔ وہ جو لاوی ہے اس کا نام ہے جی بنی دان میں سے تھا۔ وہ خدا یہ جو میکا تھا یہ بنی دان میں سے تھا۔ دان کیا ہے جی؟ اسرائیل کے قبیلہ کا نام ہے۔ اور اس لاوی کا نام یونتن بن جیرسوم بن موسیٰ تھا۔ مطلب موسیٰ اور ہارون کو کہانت دی گئی تھی، تو یونتن تھا اس بندے کا نام، لاوی کا۔ تو اس بندے نے کیا کیا جی؟ جہاں جگہ ملے میں وہاں پر، وہ افرائیم سے آیا تھا، جہاں جگہ ملے میں وہاں رہ جاؤں۔ جب میکا نے اسے دیکھا تو اس نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ اس نے کہا جی 10 سکے چاندی کے اور ایک جوڑا کپڑا تجھے میں سالانہ دوں گا، کھانا پینا بھی دوں گا۔ اور اس نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھ لیا۔ تب اس نے کیا کہا؟ جب اس نے ایک لاوی کو اپنے پاس رکھ لیا، تب اس نے
تب میکا نے کہا اب میں جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے. مطلب ان کو طور طریقہ ہی نہیں پتا تھا کہ اگر لاوی بھی ہمارا کاہن ہو جائے تو خدا کے کلام کے مطابق ہم نے کیسے چلنا ہے. اب لاویوں کے کام ذمہ کیا تھا؟ انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق لوگوں کو چلانا تھا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو خادمین ہیں وہ خدا کے لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کلام میں سے لوگوں کو سکھانا ہے کہ وہ اس کلام کو فالو کریں، اس کلام کی اوبیڈینس میں چلیں اور یہی کلام وہ دوسروں کو سکھائیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کاہن ہے، یا کہہ لیں کہ اس وقت کا جو لاوی کاہن تھا وہ خود بھی اس طور سے وہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کاہن ایک بت کے لیے کاہن مجھے رکھا جا رہا ہے. تو وہ وہاں پر چلا گیا اور وہاں پر وہ ایک بت کے آگے وہ اپنی کہانت کو انجام دے رہا ہے. اور وہاں پر خدا کے کلام میں سے اگر ہم دیکھیں آگے تو انہی دنوں میں دان کے قبیلہ کے لوگ تھے، وہ اپنے لیے میراث ڈھونڈ رہے تھے. اس کے نیکسٹ چیپٹر میں تو جب وہ میراث ڈھونڈ رہے تھے تو میراث ڈھونڈنے کے لیے جب وہ گئے تو وہ اس علاقہ میں جہاں پر یہ میکا تھا وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر اس لاوی کاہن کی آواز سنی. مطلب اگر ہم دیکھیں کہ لوگ اپنی لینگویج سے پہچانے جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ملتان کے لوگوں کی لینگویج میں تھوڑا فرق ہے، لاہور میں چلے جائیں تو وہاں تھوڑا اور ڈفرینس آ جاتا ہے، فیصل آباد کے لوگوں کی لینگویج میں اور فرق ہے. اگر ہم اس کو بڑے لیول پر دیکھیں تو جیسے ہمارے صوبے ہیں، پنجاب کی پنجابی، اس کی پشاور کی پشتو، سندھ کی سندھی، ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے انہوں نے اس کی لینگویج سے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے ہی علاقہ کا ہے. تو وہ اس لاوی کے پاس گئے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو ذرا ہمیں خدا سے پوچھ کے بتا کہ جس کام کو، جس میراث کو لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. انہوں نے 5 جاسوس بھیجے تھے کہ وہ جاسوسی کر کے آئیں اور اس علاقہ کا حال دریافت کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ تو ہمیں ذرا خدا سے پوچھ کے بتا کہ جو جس سفر پر ہم جا رہے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا. تو اس نے کہا کہ خداوند تمہارے سفر کو مبارک کرے گا، تم جاؤ اور خداوند اس جگہ کو تمہارے ہاتھ میں کر دے گا. تب وہ جی اس جگہ کا حال دریافت کر کے جب وہ واپس گئے، اس کاہن نے ان سے کہا سلامتی سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہ سفر خداوند کے حضور ہے. مطلب خداوند کی طرف سے ہے کہ تم اس جگہ پر قبضہ کرو. اب انہوں نے جا کر اپنا سارا حال اپنے لوگوں کو بتایا جو جاسوس تھے. اگر تم چلے تو ایک مطمئن قوم کے پاس پہنچو گے. یہ جو جاسوس ہے وہ جا کر ان کو بتا رہے ہیں، اور وہ ملک وسیع ہے کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں، ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جب اس ملک پر قبضہ کرنے آئے تو انہوں نے کیا کیا، اس لاوی کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ان بتوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. اب اگر ہم دیکھیں تو لاوی جو تھے وہ کہانت خدا کے کاہن تھے، وہ کسی بت کے کاہن نہیں تھے. انہوں نے ایک اگلا گناہ کیا، انہوں نے کیا کیا جی، ان کے بتوں کو بھی ساتھ لے لیا. اب وہ میکا ان کے پیچھے گیا ہے، اس کے محلے والے وہ سب جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ اس کے پیچھے گئے. تو وہ لوگ کہتے ہیں تو ان کو ہمارے وہاں سے واپس چلے جا. تو جب میکا نے دیکھا کہ وہ لوگ تو زیادہ ہیں، وہ میری جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں، تو وہ واپس چلا گیا. اب وہ لاوی کاہن جو ہے وہ ان کے ساتھ چلا گیا. اب ان کے ساتھ وہ چلا گیا. اگر ہم یہاں پر ایک بڑی بات دیکھیں تو یہ ہے کہ وہ لاوی جسے خدا نے مقرر کیا ہے اپنی کہانت کے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، تاکہ وہ خدا سے کنیکٹ ہو کے خدا کے بھیدوں کو لے کر ڈیلیور کرے. آج بھی ہم دیکھیں جو خدا کے قادمین ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے کہ وہ خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹ ہوں، خدا کی حضوری میں بیٹھیں، خدا سے پلانز لیں، خدا کے نام کو جلال دیں اور خدا سے ان پلانز کو لے کر خدا کے لوگوں تک پہنچائیں. مطلب کاہن کیا ہے؟ چنے ہوئے لوگ تھے. لاوی چنے ہوئے لوگ تھے، وہ صرف خدا کے گھر کی خدمت کے لیے چنے ہوئے تھے. تو اس وقت کیا گناہ تھا؟ نہ ان کے پاس کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی قاضی تھا، اس لیے ان کے دل میں جو کچھ آتا تھا وہی کرتے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر اگر ہم دیکھیں مسلم لوگ ہیں تو اکثر لوگ انہی کی رسمیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے طور طریقے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے وہ قربانی چڑھاتے ہیں، لے جی ہم بھی وہی قربانی کریں گے، ہم بھی وہ قربانی کا گوشت کھائیں گے، حالانکہ کلام میں منع کیا گیا. اور جس طرح سے وہ فال گیریاں کرتے ہیں، جیسے جا کے وہ تویز دھاگے کرتے ہیں، ہمارے کرسچینٹی میں بھی آج کل یہی ہو رہا ہے. کیونکہ ان کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس صحیح ریویلیشن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس صحیح سکھانے والے لوگ نہیں ہیں.
تو خدا آج ہمیں کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہا ہے؟ ہمارا کنیکشن خدا کے روح کے ساتھ پرفیکٹ ہو، تاکہ ہم خدا کے روح سے لے کر خدا کے روح کی گائیڈنس میں لوگوں کو لیڈ کر پائیں۔ تو یہ جو ہمیں پیسج جو ہے وہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہم جن قوموں میں رہتے ہیں ہمیں ان جیسے نہیں بن جانا۔ چاہے اگر ہم کہیں کہ جی میرا فلانا رشتہ دار ایسے کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ جادوگری کر رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے، تو کیا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے تو ناطہ بھی ختم کر دو، جو خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنی اسپرٹس کو بیچ دی ہے شیطان کے ہاتھوں۔ جو لوگ شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب انہوں نے اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دی ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے بھی کنارہ کرنا ہے، ان کے کاموں سے بھی کنارہ کرنا ہے۔ کیوں کنارہ کرنا ہے؟ تاکہ ان کی باتیں ہمارے اندر انٹر نہ ہو، تاکہ ان کے کام ہم پر افیکٹ نہ ہو، تاکہ ان کی چیزیں ہمارے اندر افیکٹ نہ ہو۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، میں کچھ سالوں پہلے کی آپ کو بات بتاتی ہوں، جیسے یہاں پر مسلم ہیں تو جو کرسچن ان سے رفاقت رکھتے تھے وہ پھر انہیں سکھاتے تھے کہ ہمارے جی پیر فقیر ایسے ہیں، ان کے پاس تعویذ دھاگے بنوا کے لاؤ، تمہارے یہ کام ہو جائے گا۔ اگر یہی خدا کے لوگ صحیح خدمت کر رہے ہوں، اگر یہی خدا کے لوگ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہوں، تو لوگوں کو غلط ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس جیسے کہ یہ لاوی اگر صحیح کام کر رہا ہوتا تو لوگوں کو بدھ کو اپنے پاس لے جانے کی کیوں ضرورت پڑتی، کیوں یہ ان کو کام کرنا پڑتا؟ تو خدا آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خدا کی ڈائریکشن کو لے کر اس کے لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہی ہم خدا کے کام کو پرفیکٹلی کر رہے ہیں۔ تو آج جب ہم اس ٹیچنگ کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا جو پیچھے ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن ہو، تاکہ ہم خدا سے ڈائریکٹ باتوں کو لیں اور خدا سے ڈائریکٹ باتوں کو لے کر ہم آگے ان کو ڈلیور کریں، تاکہ لوگ ہلاک نہ ہوں۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے ہیں، مطلب نہ تو ان کو کلام کا پتہ ہے، نہ ان کو کلام کے بھیدوں کا پتہ ہے، نہ کلام میں جو لکھا ہے اس چیز کا پتہ ہے، وہ اپنے ہی طور طریقوں میں ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے، جو وہ ارد گرد سے سیکھ لیتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم صحیح چیز کو سیکھیں اور صحیح چیز کو لے کے ہم لوگوں تک صحیح پہنچائیں۔ تو جتنے ہمارے بائبل اسٹڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جیسے کلام کو سیکھ رہے ہیں اس کو اسی طرح سے خدا کے روح کی گائیڈنس میں وہ دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ آپ کو خداوند کے کلام میں پولس اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ جس طرح سے تو نے مجھ سے سیکھا ہے اسی طرح تو امانت دار لوگوں تک ان کو پہنچاؤ۔ مطلب ہم مٹی کے برتنوں میں ایسا خزانہ بھرا جائے جو خزانہ دوسروں کو فائدہ دے سکے۔ یہ ایسا خزانہ ہے کہ جب وہ ہمارے اندر آتا ہے وہ بھرتا جاتا ہے اور خدا ٹائملی اسے ہمارے اندر سے نکالتا ہے اور یوز کرتا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم مجھ سے آج سیکھ رہے ہیں تو جب روح القدس کو اس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے ہمارے اندر پرووک کرے گا، ابھارے گا اور اسے دوسروں تک پہنچائے گا جہاں جہاں ضرورت ہوگی۔ اس کا میں کچھ آپ کو اس طرح سکھاتی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ گفٹس نہیں ہوتے لیکن وہ خدا کے روح کے ساتھ صحیح چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گفٹ نہیں ہوتے۔ جہاں پر وہ جائیں وہاں پر اگر ان گفٹس کی ضرورت ہے تو خدا ان کو بھی ان گفٹس میں یوز کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی اوبیڈینس میں چل رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس پروفیٹک گفٹ نہیں ہے تو خدا اس گفٹ کو بھی ان کے اندر یوز کر لے گا۔ اگر وہ ویژنری نہیں ہے تو خدا ان کو ویژن بھی دے گا۔ اگر وہ خدا کے روح کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں تو خدا انہیں اس ٹائم اس جگہ پر یوز کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جلال خدا کو ملنا ہے، انسان کو نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے؟ تو خدا آج ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم پرفیکٹلی خدا کے کلام میں خدا کے روح کی گائیڈنس میں پریپیئر ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم کلام کو رٹے لگا لیں لیکن اس کے اندر جو چیز ہے خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ ہم نے خدا کے کلام کو جسٹ رٹے نہیں لگانے، ہم نے روح سے معلوم کرنا ہے کہ خداوند کے کلام آج ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جیسے ہم نے یہ لاوی کی کتاب میں سے پڑھا، میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو خداوند نے مجھے یہ میرے پہ ایکسپوز کیا کہ جب عدم معرفت ہوتی ہے، ہمارے اندر نالج نہیں ہوتا خدا کے کلام کا، خدا کے بھیدوں کا، تو پھر ظاہر ہم غلط موو کرتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے کلام کا نالج، خدا کے روح کی گائیڈنس اور اس کی حضوری ہم پر قبضہ کر لیتی ہے تو ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھنے والے خدا کی مرضی کے مطابق سیکھیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اس کو دوسروں تک ایمانداری سے پہنچائیں۔ اگر ہم ایمانداری سے پہنچا سکیں گے تو ہی ہم خدا کے گلہ کے اچھے چرواہے، اچھے نگہبان ہوں گے جو اس کے گلہ کی رکھوالی کر سکتے ہیں۔ اگر آج مجھے یہاں پر پریچ کرنے کا خدا نے یہ فضل دیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ خداوند مجھے یوز کر رہا ہے۔ اگر میں خدا کی اوبیڈینس میں نہ چل رہی ہوں تو خدا مجھے بھی نہ یوز کرے۔
जो जो खुदावंद की वीडियोस में चलता है खुदावंद उसे यूज करता है। तो खुदावंद आज आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आज आप खुदा के कलाम में, खुदा के रूह में से खुदा के भेदों को सही नॉलेज के साथ लेकर उसके साथ प्रिपेयर हो और आप इसी तरह इस अदम मार्फत की इस बात को लोगों की ज़िंदगी से निकालें, उन्हें सही तालीम दें, सही तौर से सिखाएं, उन्हें सही रास्तों पर चलाएं, ताकि दुश्मन को हमारी कौम पर, हमारे लोगों पर कब्जा करने का मौका ना मिले। आज अगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग अगर अपने मज़हब को चेंज कर रहे हैं तो वो ये नहीं कोई बड़ी चीज़ देखकर वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने मज़हब का नॉलेज नहीं है। हम क्रिश्चियनिटी कैसे कोई मज़हब नहीं है, ये एक फेथ है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी हमें सिखाती है कि हर मज़हब, हर कौम का शख्स इसमें आ सकता है। तो हमने लोगों को क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह के बारे में बताना है। अगर हमें यीशु के बारे में खुद पता होगा तो हम सिखाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को अपने अंदर लेना है और फिर इन्हें दूसरों को सिखाना है, ठीक है। तो खुदावंद के कलाम में से जिस तरह से लावी एक काहिन होकर अपनी खिदमत को सही अंजाम नहीं दे रहा था, हमने उस जैसे नहीं बनना। हमने अगर खुदावंद के कहानत के लिए अपने आप को खुदा की हुजूरी में दिया है तो जो कुछ हमने खुदा से लिया हमने उसी तरह से उसको खुदा की हुजूरी में, खुदा के लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कलाम के मुताबिक खुदा की हुजूरी से, खुदा के फजल को, खुदा के रहम को मांगना शुरू करें, ताकि खुदा का फजल कसरत से आपकी ज़िंदगी पर हो, ताकि जो कुछ आप सीखें उसे ईमानदारी से दूसरों तक पहुंचा पाएँ। बल्कि ना सिर्फ सीखें, इसी के अंदर से खुदावंद नए भेदों को, नई कुव्वत को, नए जोर को, नई आग को आपकी ज़िंदगियों पर उड़ेलें। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इन लोगों के लिए जो तूने बख्शा के जिंदा, खुदा तो आज तेरे कलाम के इन भेदों को सीख पाएंगे खुदावंद, प्योरिटी से, ईमानदारी से वो तेरे रूह से लेकर खुदावंद तेरे लोगों को सिखा पाए। तो खुदावंद तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी पर आए और तेरा रहम इनकी ज़िंदगी पर आए, ताकि ये सीख कर जिंदा खुदावंद सिखाने वाले हो। खुदावंद मैं इन्हें बरकत देती हूँ, तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में।